مسائل کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ کچھ خواتین کے کپڑوں کے معاملات ہیں لوگوں کے، وہ کہتے ہیں 8-8 دن سے جو پہن کے آئے تھے صرف وہی ہے۔ کال بستی میں اسکریننگ کیمپ لگایا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر 28 ریلیف کیمپ ہیں، آپ بھی وزٹ کر رہے ہیں۔ بیماریاں اب مختلف پھیلنا شروع ہو گئی ہیں، تو کیا کہ آپ نے جو توجہ ہے میڈیا کی وہ فلڈ ریلیف کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ہر جگہ۔ ہماری اب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہمیں جلد از جلد چھٹکارا جی بالکل بات کریں گے۔ اس وقت ہم شیر شاہ فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود ہیں، جہاں پہ علی قاسم گیلانی یہاں کے ایم این ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ وزٹس بھی ہو رہے ہیں، سہولیات کی بھی بات ہو رہی ہے، ان سے ہم جانتے ہیں۔ ہم نے خود بھی سر وزٹ کیا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ مسائل کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ سہولیات تو دی جا رہی ہیں، کھانا بے بہا ہے، لیکن کچھ خواتین کے کپڑوں کے معاملات ہیں لوگوں کے، وہ کہتے ہیں 8-8 دن سے جو پہن کے آئے تھے صرف وہی ہے۔ اس حوالے سے سر آگے کیا دیکھا جائے گا، اور یہاں پہ آپ چیک کرنے جو آئے ہیں کیا کن چیزوں کا انشور کیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے جو توجہ ہے میڈیا کی وہ فلڈ ریلیف کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ہر جگہ۔ تو یہ ضروری ہے، اور اسی وجہ سے آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ملتان تشریف لا رہے ہیں، تاکہ نہ صرف نیشنل میڈیا کا بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی فوکس ملتان کے جو فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں، جن کی تعداد اب بڑھ کے 4 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ جہاں پہ ہم موجود ہیں، یہ شیر شاہ کا اسکول ہے، یہاں پہ 464 افراد موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہاں پہ اب تعداد 600 کے قریب جو ہے وہ چلی جائے گی۔ یہاں پر جو سب سے زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے وہ ابھی بھی ٹینٹس ہیں اور چارپائیاں ہیں۔ کھانا وافر تعداد میں یہاں مہیا کیا جا رہا ہے، اور دوائیوں کا پراپر بندوبست ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کا ایک پردے کا نظام ہے۔ اس میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بغیر چادر 4 دیواری کے سڑک کے اوپر یا فلڈ بن پہ بیٹھے ہیں، یا شوج آباد کنال پہ کوئی منجی کے اوپر اپنا سامان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہمیں میں نے یہ بتانے میں مجھے کوئی آڑ نہیں ہے کہ یہ ایک انسانی المیہ ہے جس نے ملتان میں جنم لیا ہے، اور 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نہ حکومت پوری طرح ریلیف دے پائے گی، نہ ہم پوری طرح ریلیف دے پائیں گے، نہ NGOs کچھ کر سکیں گی۔ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، اس میں ہم نے سب نے مل کے جو ریلیف کا ہے اس کا کام کرنا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ تمام لوگ یہاں پر سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے مل کے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ریال بستی میں اسکریننگ کیمپ لگایا گیا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر 28 ریلیف کیمپ ہیں، آپ بھی وزٹ کر رہے ہیں۔ بیماریاں اب مختلف پھیلنا شروع ہو گئی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ریلیف کیمپس ہر جگہ پہ ہونے چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں ریلیف کیمپس ہر جگہ پہ ہونے چاہیے؟ ریلیف کیمپس کی تعداد جو اسکریننگ کیمپس میڈیکل جی میڈیکل اسکریننگ کیمپ، جہاں پہ میں نے اپنا ہم نے ایک چونکہ حکومت کے جو کیمپس ہیں جہاں پہ ابھی بھی ہم موجود ہیں وہ اپنی کیپیسٹی سے بھی آگے چلے گئے ہیں، یہاں پہ تعداد لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے پیش نظر ہم نے اپنے حلقوں میں مختلف خیمہ بستیاں سیٹ اپ کی ہیں مختلف علاقوں میں۔ ان میں سے 2 خیمہ بستیوں میں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب وزٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ذریعے وہاں پہ میڈیکل کیمپس لگوائے ہوئے ہیں۔ ان میڈیکل کیمپس میں جو دیکھ رہا ہوں وہاں پہ بچوں کے کوئی انفیکشنز ہے، ENT انفیکشنز پھیلی ہوئی ہیں، یہاں پہ اسٹمک کی انفیکشنز پھیلی ہوئی ہیں، اسکیبیز کی شکایت ہے یہاں پر۔ الحمدللہ گورنمنٹ کے کیمپس میں بھی، ہمارے کیمپس میں بھی اینٹی سنیک وینم موجود ہے، لیکن ابھی تک کسی اینٹی سنیک وینم کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ ابھی بھی جو خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے۔ آنے والے 48 گھنٹے ملتان کے لیے ابھی بھی کرٹیکل ہیں، چونکہ ترمو سے جو پانی اب ملتان کی طرف آ رہا ہے اس کو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کہ ہم مزید پانی کو یہاں پہ رکھ سکیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے؟ میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ براہ کرم ابھی آپ واپس مت جائیں۔ آج بھی رپورٹ آئی ہے جو لوگ واپس گئے ہیں ان کو اب ہمیں ریسکیو کرنا پڑ رہا ہے۔ جھوک وینس کے مقام پر کئی کشتیاں جو ہیں اس ٹائم ان لوگوں کو واپس لینے گئی ہوئی ہیں جو اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے یا کوئی جانور لینے کے لیے گئے تھے، اب وہ پھنس چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابھی بھی خطرہ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے، اور آنے والے جو 48 گھنٹے ہیں وہ ملتان کے لیے ابھی بھی کرٹیکل ہیں۔ لیکن میں پھر آپ کے چینل کی توسط سے یہ اپیل کروں گا صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ پاکستان میں جو
یہ جو سیلاب آیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سیلاب نے ہمارے 100 سالہ ریکارڈ کو توڑا ہے اور ہمیں جب تک انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملے گی ہم ان لوگوں کو جو ریلیف ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں دے پائیں گے. ان کے لیے یہ تو ابھی کا عمل ہے. اس کے بعد جب لوگوں نے واپس گھروں پہ جانا ہے ان کے نقصانات کے تخمینے لگنے ہیں. ان کے ایک ایسٹیمیٹ لگے گا کہ کتنی جو ہیں اسکولوں کو نقصان ہوا ہے, کتنے ہسپتالوں کو نقصان ہوا ہے, کتنے ہاؤس ہولڈس کو نقصان ہوا ہے, کتنی زرعی جو زمینیں ہیں جو فصلیں ہیں ان کو نقصان ہوا ہے. تو یہ جو معاشی طور پہ جو ہٹ لگی ہے اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں ایگریکلچر ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے اور انہوں نے ہدایت کی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کہ وہ فلڈ افیکٹڈ بینیفیشریز کو امدادی جو امدادیں ہیں وہ جلد از جلد پہنچائیں بیفور اٹس ٹو لیٹ. سندھ حکومت پنجاب کو بھی فوکس میں رکھا ہوا ہے. مجھے اس بات بتانے میں بہت خوشی ہے کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ہمیں 1000 ٹینٹس مہیا کیا گیا ہے جس کی تقسیم ہم نے شروع کر دی ہوئی ہے اور آج وہ خود آئیں گے یہاں پر اور انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس بھی کریں گے. اور چونکہ آپ جانتے ہیں نیشنل لیڈر ہیں ان کے آنے سے یہاں پہ فوکس بھی بڑھے گا اور جو پالیسی ہے وفاقی حکومت کی اس میں بھی بہتری آئے گی. بالکل بہتری آئے گی اور اس حوالے سے ڈیٹیل بریف کر رہے تھے. یقیناً علی قاسم گیلانی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ثابت کیا ہمارے ساتھ ہی ہم جہاں بھی دیکھ رہے تھے فلڈ لوگوں کو انخلا کی اگر بات کریں, فلڈ کیمپس کی ہم بات کریں یا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اپنے جو حکومتی جو ایوانوں تک بات پہنچانے کے حوالے سے تو بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور آج بھی وہ وزٹس کر رہے ہیں کیمپس کا. جی